اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت زاہد بغلام امیر، یعنی امیر کے غلام کے ساتھ زاہد کی حکایت کی طرف واپسی۔ پھر تجھے خود ہوش کہاں اور عقل کہاں ہے تاکہ تو شراب پیے اے عقل کے دشمن، تیرا چہرہ بہت حسین ہے نیل بھی لگا لے، حبشی کے چہرے پر نیل مذاق ہوتا ہے، اے گمراہ تیرے اندر نور ہی کب آیا ہے کہ تو شراب پیے اور ظلمت کا طالب بن جائے۔ سایہ تلاش کرنے کا قاعدہ دن میں ہے، تو ابر والی رات میں سایہ کا طالب بنا ہے۔ اگر وہ شراب عوام کی خوراک کے لیے حلال ہے، دوست کے طلبگاروں کے لیے حرام ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زاہد کے قصے کی طرف رجوع کیا ہے۔ حسین چہرے پر نظر بد سے بچانے کے لیے ماتھے پر نیل لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بدصورت نیل لگائے تو اس کا مزید مذاق بنے گا۔ شراب اگرچہ عوام کی تقویت کے لیے حلال ہے، لیکن نفس کی لذت کے لیے حلال چیز بھی پرہیزگاروں کے لیے ممنوع ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عاشقوں کی شراب خون دل ہوتا ہے، ان کی نگاہ راہ اور منزل پر رہتی ہے، ایسے راستے اور خوفناک جنگل میں، اور اے عقل کے رہنما سینکڑوں گہن میں، تو رہنماؤں کی آنکھ میں دھول جھونکتا ہے، قافلے کو تباہ اور گمراہ کرتا ہے۔ جو کی روٹی بھی حرام اور باعث افسوس ہے۔ نفس کے سامنے بھوسی کی روٹی رکھ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے دشمن کو ذلیل کر، چور کے لیے ممبر نہ بچھا، سولی پر چڑھا، تو چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کو پسند کر، اگر تو کاٹنے سے عاجز ہے اس کے ہاتھ باندھ دے، اگر تو اس کے ہاتھ نہ باندھے گا وہ تیرے ہاتھ باندھ دے گا، اگر تو اس کا پاؤں نہ توڑے گا وہ تیرا پاؤں توڑ دے گا۔ تو دشمن کو شراب اور گنا دیتا ہے کس لیے؟ کہہ دے زہر پیے اور خاک پھانکے۔ اس نے غیرت سے ٹھلیا پر پتھر مارا اور توڑ دیا، اس غلام نے دوسری ٹھلیا پھینک دی اور زاہد سے بھاگ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق شراب کے بجائے خون دل پیتے ہیں اور وہ راہ و منزل کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو عیش پرستی کی فرصت کہاں ہے۔ خوفناک راہ طریقت خوفناک راستہ ہے، اس میں تو بہت سے حواس کی ضرورت ہے۔ عقل جب شراب کے گہن میں ہو تو کیا رہنمائی کر سکتی ہے؟ مدہوش کی عقل کیا رہنمائی کرے گی؟ وہ تو قافلے کو گمراہ کر دے گی۔ اگر جو کی روٹی سے بھی حظ نفس حاصل ہو تو بھوسی کی روٹی کھانی چاہیے۔ راہ خدا کا دشمن نفس ہے، اس کو ہر وقت ذلیل رکھ، اس کی عزت نہ کر، پھانسی پر چڑھا دے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ باندھ دینے چاہیے۔ اگر تو نے چور کو آزاد چھوڑا تو وہ تجھے تباہ کر دے گا، اس کو راحت سے کیوں رکھتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن امیر خشم آلودہ برائی گو شمال زاہد، یعنی امیر کا غصے میں بھرا کر زاہد کو سزا دینے کے لیے جانا۔ وہ غلام امیر کے سامنے پہنچا، اس نے اس سے کہا شراب کہاں ہے؟ اس نے ایک ایک کر کے اس کے سامنے قصہ کہہ دیا۔ امیر آگ جیسا ہو گیا اور سیدھا اٹھا، بولا دکھا زاہد کا گھر کہاں ہے تاکہ میں اس بھاری گرس سے اس کا سر توڑ دوں، وہ سر جو بے عقل اور بخطا کا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے زاہد کو غیرت آئی اور اس نے شراب کی ٹھلیا پر پتھر مارا۔ غلام بھاگا بھاگا امیر کے پاس پہنچا اور اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ بھلائی کا حکم کرنا کیا جانے، کتے پن سے نام آوری اور شہرت کا طالب ہے، تاکہ اس مکر سے اپنی جگہ بنائے، تاکہ کسی ڈھب سے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ وہ خود ہنر نہیں رکھتا ہے بجز اس کے کہ ہما شما سے مکاری کرتا ہے۔ وہ اگر دیوانہ ہے اور فتنہ انگیز، دیوانے کی دوا بیل کا آلۂ تناسل ہے، تاکہ اس کے سر سے شیطان باہر نکل جائے۔ گدھا کہاروں کی مار کے بغیر کب چلتا ہے؟ امیر باہر نکلا اور گرز ہاتھ میں تھا۔ زاہد کے پاس آدھی رات کو ادھوری مستی میں پہنچا، غصے سے زاہد کو مار ڈالنا چاہا۔ زاہد انسان اون کے نیچے چھپ گیا۔ زاہد انسان امیر سے وہ سن رہا تھا، رسی بٹنے والوں کی اون کے نیچے چھپا ہوا۔ بولا انسان کی برائی منہ در منہ آئینہ کر سکتا ہے جس نے منہ کو سخت کر لیا ہے۔ آئینہ جیسا لوہے کا منہ چاہیے تاکہ تجھ سے کہے کہ اپنا بھدا چہرہ دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، امیر نے غصے سے کہا وہ زاہد خود کتا ہے، اس کو امر بالمعروف سے کیا واسطہ، وہ محض شہرت کا طالب ہے، اس کا ہنر صرف لوگوں سے مکر کرنا ہے، فتنہ برپا کرنے والا ہے۔ گاؤ سیل کا قصیب سکھا کر اس کا درہ بنا لیا جاتا ہے۔ گدھا لاتوں کے بغیر کب چلتا ہے؟ امیر غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ زاہد بھاگ کر اون کی رسی بانٹنے والوں کے اون میں چھپ گیا اور وہاں امیر کی بری بھلی باتیں سنتا رہا۔ زاہد نے اپنے دل میں کہا کہ کسی کے منہ پر برائی کرنے کے لیے آئینہ کا سا لوہے کا چہرہ ہونا چاہیے تاکہ مار کھا سکے۔ آئینہ لوہے سے بنتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت مات کردنے دلقق سید شاہ ترمز را، یعنی ایک مسخرے کی سید شاہ ترمز کو مات دینے کی حکایت۔ بادشاہ نے مسخرے کے ساتھ شطرنج کی بازی لگائی، اس نے اس شاہ کو مات دے دی۔ بادشاہ کا غصہ جلد دوڑ پڑا، اس نے شہ کہا اور وہ متکبر بادشاہ شطرنج کا ایک ایک مہرہ اس کے سر پر مارتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ مسخرے نے موزوں میں لپٹ کر بادشاہ کو شہ کہا تاکہ چوٹ سے بچ سکے۔ مسخرے نے بادشاہ کو ہرا دیا۔ ہارنے والے کی تحقیر کے لیے لفظ شہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے دیوس لے یہ تیری شہ ہے۔ اس مسخرے نے صبر کیا اور پناہ چاہی۔ امیر نے دوسری بازی لگانے کو کہا، وہ اس طرح کانپا جیسے کہ ننگا جاڑے سے۔ اس نے دوسری بازی کھیلی اور بادشاہ کو مات ہو گئی۔ شہ کہنے کا وقت اور جگہ آ گئی۔ وہ مسخرہ کودا اور گوشے میں چلا گیا۔ فوراً خوف سے 6 نمدے اپنے اوپر ڈال لیے، تکیوں کے نیچے اور 6 نمدوں کے نیچے چھپ کر لیٹ گیا تاکہ بادشاہ کی مار سے نجات پائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہائے تو نے کیا کیا، یہ کیا ہے؟ بولا اے منتخب شاہ، شوہ حق بات لحاف کے نیچے کے علاوہ کب کہی جا سکتی ہے؟ آپ جیسے غسیلی آگ کے استروے کے سامنے آپ ہارے اور میں شاہ کی مار سے ہارا۔ میں کپڑوں کے نیچے سے آپ کو شوہ کہتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ مسخرے کے سر پر شطرنج کے مہرے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ لے یہ تیری شو ہے۔ اب مسخرے کے لیے شوہ کہنے کا وقت آ گیا۔ مسخرہ بھاگ کر ایک گوشے میں 6 نمدے اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گیا۔
بادشاہ نے دریافت کیا یہ کیا حرکت ہے؟ مسخرے نے کہا شہ شہ کہنے کے لیے نمدوں میں چھپ گیا ہوں۔ غصہ ور آدمی سے حق بات لحافوں میں گھس کر ہی کہی جا سکتی ہے، ورنہ زخم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن امیر بدر خانہ زاہد او ب لقد کوفتن در، یعنی امیر کا زاہد کے دروازے پر آنا اور لاتوں سے دروازے کو پیٹنا۔ جب امیر کی ہا ہو سے محلہ بھر گیا، دروازے پر لاتیں مارنے سے اور پکڑ دھکڑ سے دائیں اور بائیں سے لوگ باہر نکل آئے کہ اے پیش رو، معافی اور راضی ہو جانے کا وقت ہے۔ اس کا دماغ خشک ہو گیا ہے، اب اس کی عقل بچوں کی عقل اور سمجھ سے کہ تر ہے۔ زہد اور بڑھاپا، کمزوری پر کمزوری آ گئی اور زہد میں اس کو بست حاصل نہ ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے امیر کے شور و غوغا اور زاہد کے کواڑوں پر لاتیں مارنے سے محلے کے آدمی جمع ہو گئے۔ زاہد کا دماغ خشک ہو گیا ہے، ایک تو بڑھاپا، پھر زہد میں زہد جس نے اس کو مزید کمزور کر دیا، اور پھر اس پر کشادگی یعنی بست کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے تکلیف برداشت کی، ایاز کا خزانہ نہ دیکھا، کام کیے، کام کی یار کا خزانہ نہ دیکھا، کام کیے، کام کی مزدوری نہ دیکھی۔ یا تو اس کے کام میں خود جوہر نہ تھا، یا تقدیر خداوندی سے بدلے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے یہ درد اور مصیبت کافی ہے کہ وہ اس خوفناک وادی میں بے کس ہے، آنکھ درد سے پر ہے اور وہ گوشہ نشین ہے، منہ بنائے ہوئے ہے، ہونٹ لٹکائے ہوئے ہے، نہ کوئی آنکھوں کا معالج ہے کہ اس کی فکر کرے، نہ اس کو عقل ہے کہ وہ سرما کی تلاش کرے، وہم اور گمان کے ساتھ کوشش کر رہا ہے، معاملہ ٹھیک ہونے تک وہ وہم میں ہے۔ اسی لیے دوست کے دیدار تک کا راستہ اس کے لیے دور ہے، کیونکہ چھلکے کے عشق سے اس کے سر میں گودا نہیں رہا۔ کسی وقت وہ خدا سے غصے میں ہے کہ اس درگاہ سے مجھے غصے غم کا حصہ ملا ہے، اس وقت اپنے مقدر سے لڑائی میں ہے کہ سب پرواز میں ہیں اور ہم بال کٹے ہیں۔ جو شخص بو اور رنگ میں مقید ہے، اگرچہ وہ زہد میں ہے، بہت تنگ ہوگا۔ جب تک وہ اس تنگ پڑاؤ سے باہر نہ نکلے، اس کی عادت بھلی اور اس کا سینہ فراخ کب ہوگا؟ اسی لیے زاہدوں کو بست سے پہلے تنہائی میں تلوار اور استرا کبھی نہ دینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زاہد نے تکلیفیں اٹھائیں اور ابھی تک کچھ فیض نہ پایا، محنت کی ہے اور ابھی تک کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، اس کی عبادت میں اخلاص نہ تھا، عبادت تو مقبول ہوئی ہے، دوا اور اجر کا وقت نہیں آیا ہے۔ یہود کی عبادت بیکار ہے، اس زاہد کو تو اپنی ہی مصیبتیں کافی ہیں، آپ اور کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ وہ مایوسی کی حالت میں گوشہ نشین ہے۔ کسی معاملے میں شک کی صورت میں ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے، چونکہ ابھی اس کا اپنی ہستی سے تعلق ہے، اسی لیے مشاہدے کی منزل اس سے دور ہے۔ وہ کسی وقت تو خدا سے بھی لڑنے لگتا ہے، کسی وقت خود اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ جس میں خودی باقی ہے، خواہ وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو، وہ تنگی میں رہتا ہے۔ جب تک خودی کے تنگ راستے کو فنا نہ کرے گا، اس کو بست کی کیفیت حاصل نہ ہوگی۔ بست کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے قبض کی حالت میں بسا اوقات سالک خود کو ہلاک کر ڈالتا ہے، لہذا اس کو تنہائی میں کبھی تلوار اور استرا نہ دینا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ تنگ دل کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ پھاڑ دے گا۔ ان ناکامیوں کا غصہ اور غم سے اس دنیا کی نامرادیاں بھلی ہیں، مراد مندی بدمزاج اور سرکش ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قبض کی حالت میں اس قدر دل تنگ ہوتا ہے کہ اپنی نامرادی کے رنج میں سالک اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دنیا کی ناکامی انسان کے لیے بہتر ہے، بدمزاج اور سرکش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انداختن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود را از کوہ ہرا از وحشت و دیر نمودن دیدار و نمودن جبرائیل علیہ السلام خود را بوے کہ میند راز کے ترا دولتہا و سعادتہا درپیش ست، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہرا پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرنا اور جبرائیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرنا کہ نہ گرائیے کیونکہ آپ کو دولتیں اور سعادتیں درپیش ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فراق غلبہ پاتا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کرتے، حتیٰ کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام کہتے خبردار یہ نہ کیجیے کیونکہ امر کن کی وجہ سے آپ کے لیے بہت دولتیں ہیں۔ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام گرانے سے رک جاتے، پھر فراق حملہ کرتا، پھر خود کو وہ پہاڑ سے اوندھا غم اور رنج کی وجہ سے گرانے کا ارادہ کرتے، پھر وہ جبرائیل علیہ السلام خود رونما ہوتے کہ اے بے مثال شاہ یہ نہ کیجیے، بیہودہ پردہ کھلنے تک یہی ہوتا رہتا، یہاں تک کہ انہوں نے حبیب میں سے جیب میں سے وہ موتی پا لیا، جبکہ ہر مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ مصیبتوں کی جڑ ہے، اس کو کیسے برداشت کریں؟ قربان ہونے پر لوگوں کو حیرت ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک خصلت پر قربان ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کا انقطاع ہوا تو قبض کی ایک کیفیت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر تسلی دیتے تھے، تب آپ کو سکون ہوتا تھا۔ قبض کی کیفیت جو مزید مشاہدہ نہ ہونے سے پیدا ہوتی تھی، ورنہ ذات اقدس کو ایک گونا مشاہدہ ہر وقت حاصل تھا۔ امر کن کا مطلب ہے یعنی اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک مزید مشاہدے کا پردہ نہ ہٹ جاتا اور گوہر مقصود جیب میں سے نہ پا لیتے، یہی کیفیت رہتی۔ انسان دنیا کی مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ قبض کی یہ کیفیت تو تمام مصائب کی جڑ ہے۔ انبیاء اور بزرگ جو راہ حق میں فدا ہوتے ہیں، ان پر لوگوں کو تعجب آتا ہے، حالانکہ ہر انسان اس سیرت پر جان دے دیتا ہے جو اس کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس نے جسم کو قربان کر دیا اس کام پر جو قربان ہو جانے کے لائق ہے۔ بہرحال مرد خدا اس فن پر قربان ہے جس میں فنا ہو جانے میں سینکڑوں زندگیاں ہیں۔ عاشق اور معشوق اور اس کا عشق ہمیشہ دونوں جہان میں نصیبہ ور اور نیک نام ہیں۔ دنیا میں ہر شخص اس فن پر قربان ہے کہ اس راہ میں عمر کا خرچ ہونا اور مر جانا ہے۔ غروبی یا شروق میں مر جانا بجا ہے کیونکہ وہاں نہ عاشق رہتا ہے نہ معشوق۔ یا کرامی ارحموا اہل الہوی شانہم ورد الطوی بعد الطوی، یعنی اے میرے مہربانوں اپنے عشق پر رحم کرو، ان کی حالت ہلاکت کے بعد ہلاکت کے گھاٹ پر اترنا ہے۔ اے امیر اس کی سختی کو معاف کر دے، اس کے درد اور بدبختی پر نظر کر تاکہ خدا تیری خطا بھی معاف کر دے، تیری لغزش کو معافی سے بھر دے۔ تو نے غفلت سے بہت سی
ٹھلیاں توڑی ہیں، معافی کی امید سے دل وابستہ کیا ہے، معاف کر تاکہ بدلے میں تو معافی حاصل کر لے۔ تقدیر خداوندی سزا میں مشگافی کرتی ہے، قدر خداوندی کے نکتہ چینوں کے لیے ہوش کر۔ تو ہمارے قصے کو اچھی طرح سن لے، پھر دوسرے امیروں کا قصہ سن لے، تاکہ تجھے اس قصے سے سینکڑوں خبریں حاصل ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، راہ حق میں فدا ہو جانا قابل مبارکباد ہے۔ یہ راہ حق اس کی سزاوار ہے کہ اس پر بھی قربان ہو جانا چاہیے۔ اس راستے پر قربان ہونے سے سینکڑوں زندگیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مشغلے پر ایسا فریفتہ ہوتا ہے جس میں عمر صرف کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غروبی یعنی ہجر حق میں فنا کر دے یا وصل میں فنا کر دے۔ وصل میں فنا کر دے گا تو نہ پھر عاشقی باقی ہے نہ معشوق، یعنی ذات باری معشوق کی حیثیت سے باقی نہ رہے گی، مجرد ذات حق باقی رہے گی۔ محبت کرنے والے عاشق پر محویت طاری رہتی ہے اور وہ ہر آن فنا ہوتا رہتا ہے۔ محلے والوں نے زاہد پر غضبناک امیر سے کہا، وہ خود بدبختی میں مبتلا ہے، تو اس کو اور کیا سزا دیتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی تو نے بھی غفلت سے بہت سے قصور کیے ہیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، یعنی جو ایک ذرہ خیر کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو ایک ذرہ شر کرے گا اس کو دیکھے گا۔ دوسرے ظالم امیروں کے انجام کے قصے سن کر عبرت حاصل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن امیر مراں شفیعان زاہد را کہ گستاخی چرا کر دو، صبوی مارا چرا بشکست من دری باب شفات قبول نخواہم کرد کہ سوگند خوردہ ام کے سزامی او بدہم، یعنی امیر کا ان زاہد کے سفارشیوں کو جواب دینا کہ اس نے گستاخی کیوں کی اور ہماری ٹھلیا کیوں توڑی۔ میں اس سلسلے میں سفارش قبول نہ کروں گا کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس کو سزا دوں گا۔ امیر نے کہا، وہ کون ہوتا ہے کہ پتھر مارے ہماری ٹھلیا پر، ٹھلیا کو پھوڑ دے؟ جب میرے کوچے سے نر شیر گزرتا ہے سینکڑوں بچاؤ کے ساتھ ڈرتا ڈرتا گزرتا ہے، بلکہ خوف سے پنجے کو چھوڑ بھاگتا ہے۔ اژدہا میرے غصے کے سامنے چونٹی بن جاتا ہے۔ اس نے ہمارے غلام کا دل کیوں دکھایا؟ اس نے ہمیں مہمانوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ وہ شراب جو اس کے خون سے بہتر تھی اس نے بہا دی، اب عورتوں کی طرح ہم سے بھاگ گیا، لیکن وہ میرے ہاتھ سے کہاں جائے گا، کہاں بچا سکے گا؟ اگرچہ پرندے کی طرح اوپر کو اڑ جائے، میں اپنے قہر کا تیر اس کے پروں پر ماروں گا، اس کے در تہ کے بال اور پر نوچوں گا۔ اگر وہ مچھلی کی طرح پانی میں گھس جائے میرے خوف سے تہو بالا ہو جائے گا، وہ میری تلوار سے جان نہ بچا سکے گا۔ خود سینکڑوں ہیلیں اور تدبیریں اور فن کر لے، اگر وہ میری کوششوں سے بچ کر سخت پتھر میں گھس جائے گا، اس کو پتھر کے اندر سے باہر نکال لوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سفارشیوں کے جواب میں امیر نے کہا، اس زاہد کی کیسی ہمت ہوئی کہ میری مٹکی پھوڑی؟ میری گلی سے نر شیر بھی گزرتا ہے تو ڈرتا ہوا گزرتا ہے، بلکہ خوف سے اپنے پنجے چھوڑ بھاگتا ہے۔ میرے سامنے اژدہا بھی چونٹی بن جاتا ہے۔ اس نے میرے غلام کو ستایا، مجھے مہمان کے سامنے شرمندہ کیا۔
بس قیمتی شراب بہا دی ہو، اس کے خون سے بھی زیادہ قیمت کی تھی، اور اب ڈر کر عورتوں کی طرح گھر میں گھس گیا، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نہ سکے گا۔ اگر یہ پرند بن کر اڑے گا تو میں تیر چلا کر ہلاک کر دوں گا، اگر مچھلی بن کر پانی میں گھسے گا میرا قہر وہاں بھی اس کو تہو بالا کر دے گا۔ وہ خواہ کوئی تدبیر کرے مجھ سے جان نہ بچا سکے گا، اگر وہ پتھر کے دل میں گھسے گا میں اس کو وہاں سے بھی نکال لاؤں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس کے جسم پر ایسی ضرب لگاؤں گا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ اس کا کام مکر اور فریب اور ہیلا ہے، لیکن اس کا مقصد شہرت ظاہر کرنا ہے۔ سب کے ساتھ مکر اور ہمارے ساتھ بھی، میں اس کا اور اس جیسے سینکڑوں کا بھی انصاف کروں گا۔ بھاری گرز اس کے سر پر اتنے ماروں گا کہ اس کے جسم سے روح اور جان باہر نکل پڑے۔ اس امیر کا خونخوار غصہ بے قابو ہو گیا تھا، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا پٹنا دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کریں گے، اور میں اس کو ایسی گستاخی کی جرأت نہ ہوگی۔ اس زاہد کا کام مکاری اور ہیلا بازی ہے، اور یہ طریقہ اس نے اپنی شہرت کا تلاش کیا ہے۔ سب سے تو مکر کرتا تھا، مجھ سے بھی اس نے مکاری برتی، اب اس کو اور اس جیسے سینکڑوں کو سزا دوں گا۔ اس امیر کو اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دوم بار دست او پائے امیر را بوسا دادن او لابا کردن شفیعان او ہمسایگان زاہد، یعنی اس زاہد کے پڑوسیوں اور سفارشیوں کا امیر کے ہاتھ پاؤں کو دوبارہ بوسا دینا اور خوشامد کرنا۔ ان سفارشیوں نے اس کے شور و غوغا اور دعوے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بہت چومے کہ اے امیر، بدلہ لینا آپ کے مناسب نہیں ہے۔ اگر شراب جاتی رہی تو آپ بغیر شراب کے اچھے ہیں۔ شراب آپ کے سرور سے سرمایہ حاصل کرتی ہے، پانی کا لطف آپ کے لطف پر حسرت کرتا ہے۔ اے رحم کرنے والے، بادشاہی کر، اس کو بخش دے۔ اے داتا کے بیٹے، داتا کے پوتے، ہر شراب اس قد اور رخسار کی غلام ہے۔ تمام مستوں کو آپ پر حسد ہے۔ تو کسی گلابی شراب کا محتاج نہیں ہے، تو گلال کو چھوڑ، تو خود گلال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سفارشیوں نے دوبارہ اس امیر کے ہاتھ پاؤں خوب چومے۔ امیر سے کہا اگر آپ کی شراب ضائع ہو گئی ہے تو کیا مذائقہ ہے، آپ بغیر شراب کے بھی خوب بھلے ہیں۔ شراب تو آپ کے سرور سے فیض یاب ہے، اور پانی کی پاکیزگی آپ کی پاکیزگی کے سامنے ہیچ ہے۔ آپ کا قد اور رخسار بغیر شراب کے حسین اور خوبصورت ہے، اور آپ میں بغیر شراب کے وہ مستی ہے کہ مست اس پر حسد کرتے ہیں۔ آپ کا رنگ خود گلگون ہے، آپ کو گلگون شراب کی اور گلال کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا زہرہ جیسا رخ دن چڑھے کا سورج ہے، گلال تیرے رنگ کے بھکاری ہیں۔ چھپی ہوئی شراب جو مٹکے میں جوش مار رہی ہے، تیرے چہرے کے شوق میں اس قدر جوش مار رہی ہے۔ اے مجسم دریا، تو شبنم کا کیا کرے گا؟ اے مجسم ہستی، تو عدم کا جویاں کیوں ہے؟ اے چمکدار چاند، تو گرد کا کیا کرے گا؟ اے وہ کہ تیرے چہرے کے سامنے سورج کا چہرہ زرد ہے۔ تو بھلا ہے اور خوبصورت، اور تو ہر بھلائی کی کان ہے، تو کیوں شراب کا احسان لیتا ہے؟ تیرے سر پر ہم نے مکرم بنایا کا تاج ہے، ہم نے آپ کو دیا آتینا کا
کا بار تیرے سینے کا آویزہ ہے، انسان جوہر ہے اور آسمان اس کا عرض ہے، سب سایہ اور فرا ہیں اور وہ مقصود ہے۔ اے وہ کہ عقل اور تدبیر اور ہوش تیرے غلام ہیں، تو اپنے آپ کو اتنا سستا بیچنے والا کیوں ہے؟ تمام موجودات پر تیری خدمت فرض ہے، جوہر عرض سے کیسے مزدوری چاہے گا؟ ہائے افسوس، تو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، تو بھوسی کے حلوے سے لطف حاصل کرتا ہے، تو قطرے میں چھپا ہوا علم کا سمندر ہے۔ 3 گز کے جسم میں عالم حیران ہو گیا ہے، شراب یا جمع یا سما کیا ہوتا ہے کہ تو اس سے نشاط اور نفع اندوزی چاہتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جبکہ آپ کا رخ خود منور ہے اور گلال آپ کے رنگ کا محتاج ہے، تو آپ کو شراب درکار ہے نہ گلال۔ شراب میں جو جوش ہے اور آپ کے چہرے کے شوق کی وجہ سے ہے، سمندر کو قطرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجسم وجود ہیں، زاہد کو معدوم کر کے کیا کریں گے؟ آپ خود مجسم خوشی ہیں، شراب سے خوشی حاصل کر کے کیا کریں گے؟ کائنات پر انسانی فضیلت کے بیان میں قرآن پاک میں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن یہ فضیلت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ انسان بمنزلہ جوہر کے ہے اور تمام کائنات بمنزلہ عرض کے ہے۔ قرآن پاک میں ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جبکہ انسان کے یہ فضائل ہیں تو اس کو اپنے آپ کو رائیگاں نہ کرنا چاہیے۔ کائنات انسان کی خدمت گار ہے، انسان کو علم لدنی حاصل کرنا چاہیے۔ انسان علم کا سمندر ہے، اس کو معمولی علوم میں منہمک نہ ہونا چاہیے۔ صوفیہ کے نزدیک انسان عالم اکبر ہے، دنیاوی لذتیں فانی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورج ذرے سے قرض مانگنے والا کب بنا ہے، زہرہ انگارے سے کب مقصد کا خواہاں ہوا ہے۔ بے کیف جان کیف میں مقید ہو گئی، سورج عقدہ میں پھنس گیا، امیر افسوس ہے۔ سورج عقدہ میں پھنس گیا، یہ افسوس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان آفتاب ہے اور کائنات ذرات ہیں، یہ ستارہ خود چمکدار ہے، روح مجرد وہ کم اور کیف سے منزہ ہے۔ عقدہ وہ برج ہے جس میں پہنچ کر سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ امیر نے کہا، میں اس شراب کا دوست نہیں ہوں بلکہ میں شراب معرفت کا دوست ہوں۔ بیت کا درخت پابند نہیں ہے، ہر طرف کو جھومتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض جواب گفتن امیر مر شفیعاں را، یعنی امیر کا سفارشیوں کو پھر جواب دینا۔ اس نے کہا، نہیں، میں اس شراب کا دوست ہوں، میں اس خوشی کے ذوق پر قانع نہیں ہوں، میں سب خوفوں اور امیدوں سے نجات پائے ہوئے ہوں، بیت کی طرح ہر جانب کو جھومتا ہوں۔ میں ایسا چاہتا ہوں کہ یاسمین کی طرح جھوموں، کبھی یوں کبھی یوں، بائیں اور دائیں جانب کو بیت کی شاخ کی طرح جھومتا ہوں، جس کی ہوا کی وجہ سے طرح طرح کے رقص ہیں۔ جس نے شراب معرفت کی خوشی کی عادت ڈال لی ہو، اس خوشی کو کب پسند کرتا ہے؟ اے صاحب کب؟ انبیاء اس خوشی سے اسی لیے علیحدہ ہو گئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں گندھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی جان نے اس خوشی کو دیکھا ہے۔ یہ خوشیاں ان کے لیے کھیل نظر آتی ہیں۔ جس کے لیے حقیقی نور نمودار ہو گیا ہو، وہ اندھیرے اور دھوئیں پر کب قناعت کرتا ہے؟ اور جو شخص بھوک میں خدا کا کھانا کھائے، وہ روٹی اور شوربے کی تمنا کب کرتا ہے؟ جو شخص
گلستان میں سویا ہوا ہو، وہ بے وقوفوں کی طرح بھٹی کی خواہش کب کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان آفتاب ہے اور کائنات ذرات ہیں۔ میں ہر طرح سے آزاد ہوں۔ جس کو مانوی شراب حاصل ہو گئی وہ اس شراب سے مستی کیوں حاصل کرے گا؟ انبیاء کو مانوی شراب حاصل ہے، ان کی فطرت میں اللہ سے محبت کرنا ہے۔ حقیقی نور کے بالمقابل ہر چیز تاریک ہے۔ حدیث شریف میں ہے الجوع طعام اللہ یرزقہ بہ الصادقین، یعنی بھوک اللہ کا کھانا ہے جس کے ذریعے سچوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ استسقاء کا مریض پانی سے کیسے پرہیز کرے، شرابی شراب سے کیسے دور ہو، عاشق معشوق سے کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، کوئی بیمار طبیب سے صبر نہیں کرتا ہے۔ جو شخص زندہ معشوق کا دوست ہو گیا ہو وہ مردے سے بغل گیر کب ہوگا؟ اس مردے کو وہ بغل میں لے گا جس کو دنیا میں دل کا پتہ نہ چلے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس طرح استسقاء کا مریض پانی سے سیر نہیں ہوتا اور شرابی شراب سے کنارہ کش نہیں ہوتا، یہی حال نور حقیقی کے عاشق کا ہے۔ اس آیت میں عالم آخرت کی زندگی اور دنیا کی مردگی بتائی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر این آیا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ در و دیوار و عرصۂ عالم او آب و کوزہ او میوہ او درخت ہما زندہ اند او سخن گو او سخن شنو، جہت فرمودہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اگر آخرت را حیات نبودے آخرت ہم جیفا بودے، جیفا را از برائے مردگیش جیفا گویند نہ برائے بوی زشت۔ یعنی اس آیت کی تفسیر کہ اور بے شک آخرت کا گھر وہی زندہ ہے، کاش وہ جان لیتے، کیونکہ اس عالم کے در اور دیوار اور صحن اور پانی اور پیالہ اور پھل اور درخت سب زندہ ہیں اور بات کرنے والے اور بات سننے والے۔ اسی لیے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اگر آخرت کے لیے زندگی نہ ہوتی آخرت بھی مردار ہوتی۔ مردار کو اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے مردار کہتے ہیں، نہ کہ بدبو کی وجہ سے۔ جبکہ اس جہاں کا ذرہ ذرہ زندہ ہے، وہ نقطہ کو سمجھنے والے اور بات کرنے والے ہیں۔ مردہ جہان میں اس کو راحت نہیں ہے، کیونکہ یہ چارہ چوپایوں ہی کے لائق ہے۔ جس شخص کی مجلس اور وطن چمن ہو وہ بھٹی میں شراب کب پیے گا؟ پاک روح کا مقام علیین ہے، ہر ناپاک روح کا مقام سجین ہے۔ بلبل کا مقام بوٹا اور نسرین ہے۔ کیڑا ہوتا ہے جس کا وطن گوبر ہوتا ہے۔ خدا کے مست کے لیے شراب طہور کا جام ہے، ان اندھے پرندوں کے لیے کھاری پانی ہے۔ جس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف نمودار نہ ہوا اس کے لیے خونی حجاج منصف ہے۔ لڑکیوں کو مردہ گاڑنے میں گڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ زندوں کے کھیل سے واقف نہیں ہیں، جبکہ جوانی کی قوت بازو نہیں رکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے لکڑی کی تلوار بہتر ہے۔ کافر انبیاء کی تصویروں پر قانے ہیں جو کہ انہوں نے گرجا گھروں میں بنا رکھی ہیں۔ وہ جہان ہمارے لیے روشن دن کی طرح ہے، ہمیں تصویر پر سائے کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ان کا ایک نقش دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کا دوسرا نقش چاند کی طرح آسمان پر ہے۔ ان کا یہ منہ ہم نشین سے نکتے کہتا ہے اور وہ دوسرا اللہ تعالی کا ہم کلام اور دوست ہے۔ ظاہری کان اس افسانے کو سننے والا ہے
اس کی جان کا کان کن کے رازوں کو جذب کرنے والا ہے، ظاہری آنکھ انسان کے حلیے کو محفوظ رکھنے والی ہے، باطنی آنکھ ما زاغ البصر میں حیران ہے، ظاہری ہاتھ لین دین کرتا رہتا ہے، باطنی ہاتھ یکتا بے نیاز کے در پر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جنت کا اعلیٰ مقام کو علیین کہتے ہیں اور سجین جہنم کا برا مقام ہے۔ جو خاصان خدا ہیں وہ شراب طہور پیتے ہیں۔ حجاج یوسف ثقفی کا بیٹا تھا۔ چونکہ ہمارے لیے عالم آخرت روز روشن کی طرح ہے، لہٰذا ہمیں تصاویر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تصویر نقوش سے اور عکس سے بنتی ہے۔ انبیاء کا ایک نقش دنیا میں ہوتا ہے اور ایک نقش عالم بالا پر ہوتا ہے۔ ظاہری نقش کے اعضاء دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں اور دوسرے اعضاء حضرت حق کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔ ظاہری کان انسانوں کی باتیں سنتا ہے، باطنی کان اللہ تعالیٰ کے اسرار سنتا ہے۔ وہ ظاہری آنکھوں سے انسانوں کے حلیے دیکھتے ہیں۔ ازاغ البصر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کی آنکھ نے نہ کبھی برتی اور نہ سرکشی کی بلکہ صحیح دیکھا، یعنی اولیاء مشاہدہ حق میں حیران رہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ظاہری پاؤں مسجد کی صف میں صف باندھنے والوں میں ہے، باطنی پاؤں آسمان پر طواف میں ہیں، تو اس کے جز کو اسی طرح گن لے۔ یہ زمانے کے اندر ہے اور وہ وقت سے باہر ہے۔ یہ جو وقت میں ہے موت تک ہے، اور وہ دوسرا ابد کا یار ازل کا ساتھی ہے۔ اس کا ایک نام دونوں دولتوں کا ولی الدولتین ہے اور اس کا دوسرا نام امام القبلتین یعنی دونوں قبلوں کا امام ہے۔ تنہائی اور چلہ کشی اس کے لیے ضروری نہ رہی، کوئی ابر اس پر چھانے والا نہ رہا۔ اس کا تنہائی کا گھر سورج کی ٹکیا ہے، اجنبی رات اس کے لیے کب پردہ ڈال سکتی ہے۔ بیماری اور پرہیز ختم ہو گیا، بحران نہ رہا، اس کا کفر ایمان بن گیا، ناشکری نہ رہی۔ لطف کی طرح راستی سے وہ پیشی میں پہنچ گیا، اس کا اب کوئی اپنا وصف نہ رہا، وہ اپنی عادتوں کے لباس سے برہنہ ہو گیا۔ ننگی جان کے ساتھ اپنی جان بڑھانے والے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یکتا شاہ کے پاس وہ ننگا پہنچا، شاہ نے اس کو قدسی اوصاف کا لباس پہنا دیا۔ اس نے شاہ کے اوصاف کا لباس پہن لیا، کنویں سے رتبے کے محل پر اڑ کر چلا گیا۔ یہی ہوتا ہے جب تلچھٹ صاف ہو جاتی ہے، تشت کی تل سے تشت کے اوپر تشت کی تلی سے تشت کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم ظاہری زمان و مکان کا پابند ہے، جسم علوی وقت اور مکان سے پاک ہے۔ جسم علوی ابدی اور ازلی ہے۔ جس طرح اس کے دو جسم ہیں اسی طرح نام بھی دو ہیں، ولی الدولتین یعنی دنیا اور آخرت کی سلطنت کا والی، اور امام القبلتین یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کا امام۔ اب اس کو نہ تنہائی کی ضرورت ہے نہ چلہ کشی کی، وہ ہر حالت میں اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ دنیا اس کے لیے حجاب نہیں بن سکتی، اس کے لیے ہر وقت دن ہے، رات کی تاریکی اس کے لیے حجاب نہیں ہے۔ یعنی نہ اس میں مرض ہے نہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اوصاف بشری سے برہنہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچا تو حضرت حق تعالی نے اپنے اوصاف
کا جامہ اس کو پہنا دیا، اب وہ خدائی اخلاق والا ہے، اب چونکہ وہ اوصاف خداوندی سے متصف ہے لہٰذا اس کے مراتب بہت بلند ہو گئے۔ جب تلچھٹ صاف ہو جاتی ہے تشت کے بالائی حصے میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تشت کی تلی میں وہ دردمند کیوں تھی؟ تشت کی تلی میں وہ دردمند کیوں تھی؟ خاک کے اجزاء کی آمیزش کی بدبختی کی وجہ سے۔ برے دوست نے اس کے پر و بال باندھ دیے تھے، ورنہ وہ اصل میں بہت تیز تھی۔ جب انہوں نے نیچے اترو یعنی اہبتو کا عتاب برپا کیا، اس کو ہاروت کی طرح الٹا لٹکا دیا۔ ہاروت یقیناً فرشتوں میں سے تھا، وہ عتاب کی وجہ سے اس طرح لٹکا دیا گیا۔ وہ اوندھا اس لیے ہوا کیونکہ وہ اصل سے دور ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سر بنایا، تنہا آگے چل دیا۔ ٹوکری نے جب اپنے آپ کو پانی سے بھرا دیکھا، اس نے بے نیازی برتی اور دریا سے جدا ہو گئی۔ جب اس کے جگر میں پانی کا ایک قطرہ نہ رہا، سمندر نے رحم کیا، اس کو واپس بلا لیا۔ بغیر سبب بغیر تکلیف کے رحمت دریا سے مبارک وقت میں آتی ہے۔ خدا کے لیے دریا کی جانب واپس ہو، اگرچہ دریا والے زرد ہوں، حتیٰ کہ بخشش کی مہربانی آ پہنچے۔ جوہر پن سے زرد چہرہ سرخ ہو جائے۔ چہرے کی زردی رنگوں میں سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ اس ملاقات کے انتظار میں ہے، لیکن اس چہرے پر سرخی جو چمکدار ہے اس لیے آئی ہے کہ اس کی جان قانے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تشت کی تلی میں اس وقت تک ہے جب تک کہ اس میں خاک کی آمیزش ہے۔ روح جب جسمانی عوارض سے پاک ہو جاتی ہے، عالم بالا میں پہنچ جاتی ہے۔ جسمانی علائق نے اس روح کو روک رکھا تھا اور ورنہ وہ پرواز میں چالاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اترنے کا حکم گندم کھا لینے کی وجہ سے ملا، اسی لیے روح کو جسم کے کنویں میں آویزاں کر دیا گیا۔ ہاروت ملائکہ میں سے تھا، اللہ تعالی کی ناراضی کی وجہ سے وہ کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ وہ اس لیے سرنگوں ہوا کہ اس نے سرکشی کی اور اصل سے دور ہوا۔ ٹوکری جو دریا میں ہے اپنے پانی پر گھمنڈ کر کے دریا سے دور ہوئی تو پانی سے خالی ہو گئی۔ اس پر سمندر نے رحم کیا اور اس کو دوبارہ بلا لیا۔ روح کو جب ذلت افتقار بدرجہ عتم محسوس ہوئی اور شائبہ کبر ختم ہوا تو بغیر سبب اور بغیر محنت کے دریائے وحدت کی رحمت آ پہنچی اور اس کو واپس بلا لیا۔ انسان کو قرب الہی کی جستجو کرنی چاہیے۔ وہ چہرہ جو غم و اندوہ سے زرد ہے اس میں جوہر پیدا ہو جائے گا اور وہ سرخ رو ہو جائے گا۔ اہل اللہ کا چہرہ زرد اللہ کی ملاقات کے انتظار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ لالچ کمزور، زرد اور ذلیل کرتا ہے۔ وہ درد اور بیماری کا مریض نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب بیماری کا زرد چہرہ دیکھتی ہے جالینوس کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ جب تو نے اللہ تعالی کے انوار سے طمع وابستہ کر دی، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نفس ذلیل ہو گیا۔ بے سایہ نور پاکیزہ اور بلند ہے، جالیدار سایہ چھلنے والا ہے۔ عاشق ننگے بدن کے خواہاں ہیں، نہ مردوں کے لیے کیا کپڑا کیا بدن۔ وہ روٹی اور خوان روزے دار کے لیے ہے، بڑی مکھی کے لیے کیا شوربہ کیا چولہا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو مزید درجات کے لالچ میں رہتے ہیں وہ لاغر اور زرد رو رہتے ہیں۔ اہل اللہ کے چہرے کی زردی درد اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اہل اللہ کے چہروں کی زردی جبکہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو اتباع ظاہری اس سے حیران ہوتے ہیں۔ جب سالک اللہ تعالیٰ کے انوار سے اپنی طمع وابستہ کر دیتا ہے تو اس کے نفس کو ذلت حاصل ہوتی ہے۔ جب بشری صفات بالکل فنا ہو جاتی ہیں تو سالک کو نور بے سایہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر صفات بشری کچھ باقی رہتی ہیں تو نور بے سایہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا نور حاصل ہوتا ہے جیسے کہ چھلنی میں سے گزر کر نور آئے، اس میں کچھ نور ہوگا کچھ سایہ ہوگا۔ جو عاشق ہیں وہ بالکل بشری صفات سے عاری ہونا چاہتے ہیں، نامرد کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جو مجاہدے کرتے ہیں وہ بشری صفات سے خالی ہوتے ہیں، تو یہ خوان نعمت ان روزے داروں کے لیے ہے۔ دنیا دار جو بڑی مکھی جیسے ہیں ان کے لیے شوربہ اور چولہا یکساں ہے، وہ انہی کو چاٹتے ہیں۔ وہ کیفیات جو سالک پر طاری ہوتی ہیں ان کو احوال کہتے ہیں۔ تیرے اوپر نئے نئے احوال طاری ہوتے ہیں، یعنی جو کیفیات سے حاصل ہو چکی ہیں۔ اپنی اچھی کیفیات کی بات سنا، کوشش شش جہات اور پنج حواس کی باتوں پر خاک ڈال۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔